السلام علیکم، ویلکم ٹو ہانٹڈ سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں۔ اب آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک پراسرار اسٹیشن کی کہانی۔ کافی دن ہو گئے مجھ پر اچانک جنون سوار ہوا کہ میں کوئی ایسی خوفناک کہانی لکھوں جس سے پڑھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مگر کہانی کا پلاٹ سوچنے بیٹھا تو وہی گھسے پیٹے واقعات ذہن میں بن بلائے مہمان کی طرح وارد ہونے لگے، جیسے انتقام کی آگ میں بھٹکتی مظلوم کی روح، آسیبی گھر، بھوتوں والا قبرستان وغیرہ وغیرہ، اور میں ان کی خاطر تواضع کیے بغیر رخصت کرتا رہا۔ مجھے کوئی ایسا انوکھا واقعہ چاہیے تھا جو پڑھنے والے کے دل میں تھر تھرلی مچا دے، مگر کہاں سے لاتا ایسا واقعہ؟ آج دفتر سے چھٹی کر کر میں نے گھر پر آرام کرنے کا سوچا تھا۔ شام کو میں ہوا خوری کی غرض سے باہر نکل آیا اور نکر کی دکان سے سگریٹ کا پیکٹ خرید کر اپنے گھر سے تھوڑی دور کافی پرانے اسٹیشن پر آ گیا، جہاں سے ریل گاڑیاں گزرتیں، پرانا سا پل اور زمین عذاب الہی کے ڈر سے لرز جاتی تھی۔ یہاں اکا دکا گاڑیاں تب ہی رکتی تھیں جب ان کو کراس پڑتا تھا۔ خیر میں اسٹیشن کے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسٹیشن ویران پڑا تھا، چڑیوں کی چہچہاہٹ اور کووں کی کائیں کائیں عجیب سا سکون بخش رہی تھیں۔ میں اسی سکون کو محسوس کرتے ہوئے ڈرونی کہانی کے تانے بانے بننے لگا۔ میرے خیالات عروج پر تھے کہ ریل گاڑی کے وصل نے میرے خیالات کو جھنجھوڑا تھا۔ میں نے سوچا ابھی گزر جائے گی، مگر شاید اس کو کراس پڑ گیا تھا، اس لیے وہ وہیں رک گئی تھی۔ خیر میں نے گاڑی میں بیٹھے مسافروں سے نظر ہٹا کر سگریٹ سلگا لیا اور خیالوں کی عمیق گہرائیوں میں کھو گیا۔ ابھی میں کہانی کا پلاٹ سوچ ہی رہا تھا کہ ٹرین میں سے ایک آدمی نکل کر میری طرف آیا اور میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے آتے ہی ایک ناگوار بو محسوس کی اور تھوڑا سا کھسک کر دور ہوا۔ اب اسے یہ کہتا تو اچھا نہ لگتا کہ آپ میں سے بدبو آ رہی ہے۔ کیوں بھائی کمال احمد؟ میں اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر حیرانی سے اس کی طرف مڑا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے کراہیت محسوس ہوئی۔ مسلے کپڑے، بکھرے بال، کچڑی داڑھی، عجیب سے دانت اور اس کے وجود سے اٹھتی بو، وہ بالکل انجان شخص تھا میرے لیے۔ کیا ہم کہیں ملے ہیں؟ میں نے اپنی یادداشت کھنگالنا شروع کی تو مجھے کہیں یاد نہیں آیا کہ میں اس سے کہیں مل چکا ہوں۔ ملے ہیں اسی دنیا کی بھیڑ میں کہیں، اس نے فلسفیانہ انداز میں مجھے کہا۔ مجھے ایسے لوگ شروع سے ہی پسند نہیں تھے جو گھما پھرا کر بات کیا کرتے تھے، اس لیے میں بیگانگی دکھا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے ذہن میں آئے کہانی کے واقعات کو اثر نو ترتیب دینے لگا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہانیوں کو بنتے بنتے خود کسی کہانی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کی گھمبیر آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے جیسے بچھو نے ڈنگ مارا۔ وہ جادوگر تھا یا کوئی مستقبل شناس؟ جو کوئی بھی تھا، اس وقت مجھے بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی اور میں نے جھرجھری لے کر اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو بغور دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ ٹرین میں بیٹھے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہ تھی، البتہ ان کے دیکھنے کا انداز بہت پراسرار تھا۔ مجھے جھنجھلاہٹ نے آ لیا۔ گاڑی کا وصل بجا تو میں نے ایک پراطمینان سانس لی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کا خواہ مخواہ مرید ہونے سے پہلے جان تو لوں، کہیں اس نے اپنی طرف سے ہوائی تیر تو نہیں چلایا اور وہ درست جگہ لگا ہو اور میں اسے مستقبل شناس سمجھ کر مروب ہو جاؤں اس کا۔ اس لیے میں نے ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ جیسے میں متاثر نہیں ہوا۔ گاڑی آہستہ آہستہ اسٹیشن کو الوداع کہتی جا رہی تھی۔ کہانی کی تلاش میں ہو تم؟ ایسی جو لوگ مدتوں تک یاد رکھیں۔ اس نے میری بات کاٹ کر پھر سے مجھے تعجب میں ڈال دیا تھا۔ جی، اب میں نے قدرے پرجوش لہجے میں کہا تھا، مگر قریب نہیں کھسکا۔ اس کے وجود سے اٹھتی بو مجھے گرا گزر رہی تھی۔ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، یہ سوچ کر میں وہاں بحالت مجبوری بیٹھا رہا۔ کل مجھے اسی وقت ملنا یہاں۔
اس نے کہا تھا اور میری کوئی بات سنے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا مجھے حیران مگر خوش چھوڑتا ہوا اسٹیشن سے نکل گیا۔ میں پھر گھر آ گیا۔ اب مجھے کل کا انتظار تھا، مگر کاش کل آتی ہی نہ۔ پوری رات بے چینی سے اور کل کے انتظار میں گزری۔ وقفے وقفے سے میں جاگتی آنکھوں سے داد و تحسین کے الفاظ سے بھرپور خطوط والے خواب دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ اگلے دن میں مقررہ وقت سے پہلے اسٹیشن پہنچ گیا تھا۔ آج کل سے زیادہ سناٹا تھا، یا شاید مجھے ہی محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے چند لمحوں کے مضطربانہ انتظار میں زیادہ دھیان ہی نہیں دیا اور سگریٹ سلگا لی۔ انتظار گراں گزر رہا تھا۔ مقررہ وقت سے اوپر وقت ہو گیا تھا، مگر دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ آج تو ٹرین بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ کبھی کبھار دیر سویر ہو جاتی ہے، سو تھوڑی دیر اور رک جاتا ہوں۔ حقیقتاً مجھے ایک اچھی کہانی کی لالچ نے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اچانک کالے بادلوں نے آسمان کو اپنے نرغے میں لے لیا تھا اور موٹے موٹے بارش کے قطرے مجھ پر برسنے لگے تھے۔ میں نے خوشی سے آسمان کو دیکھا۔ بارش سے ماحول پر چھائی کثافت اور حبس ختم ہو گئی تھی، مگر اچانک میرے مسکراتے لب سمٹنے لگے، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے قریب سے ہی مجھے میرے نام کی سرگوشی سنائی دی تھی، اور پھر میں نے بارش کی بوندوں کو خون کی بوندوں میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ بو بھی ایسی جیسے کل والی آدمی سے آ رہی تھی، اور پھر میں نے سر پٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ میرا ارادہ اسٹیشن سے جلد باہر نکلنے کا تھا۔ خون کی بارش ابھی بھی مجھے بھگو رہی تھی اور ان بوندوں میں آگ جیسی تپش تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے اچانک حیرانی سے رک گیا۔ سامنے بینچ پر ایک آدمی بیٹھا تھا اور وہ کوئی کاغذ پر اپنے خون آلود انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں مکمل خوف کے حصار میں ہونے کے باوجود وہاں سے بھاگ نہیں سکا، اور میں نے آگے بڑھ کر زمین پر لکھے الفاظ پڑھے تھے، اور پڑھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہاں لکھا تھا، تیری موت۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا اور بینچ پر بیٹھا آدمی میری طرف گھوما۔ وہ کل والا ہی آدمی تھا، مگر اتنا برا۔ اس کے چہرے کا ماسک جگہ جگہ سے پھٹ کر لٹک گیا تھا اور اس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف جنبش دی اور خوف سے اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگنے لگا۔ اچانک مجھے کسی چیز سے ٹھوکر لگی تھی اور میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں خشک لبوں پر زبان پھیرتا اٹھ بیٹھا۔ یعنی میں اس آدمی کا انتظار کرتے کرتے بینچ پر ہی سو گیا تھا۔ وہاں خواب جیسا کچھ نہیں تھا، وہی سنسان اسٹیشن اور حبس، دور سے آتی بسوں کی ہارن کی آواز۔ میں نے خواب کے بارے میں سوچا تو پھر لرز اٹھا۔ اف، یہ خواب تھا۔ میں نے ماتھے پر سے پسینہ پونچھا اور جانے کا ارادہ باندھا تھا۔ مجھے اس خطبی انسان پر غصہ آیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں آئندہ کسی انجانے خپتی انسان پر بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کروں گا۔ ابھی میں اٹھا ہی تھا کہ گاڑی کی وسل سنائی دی۔ میں جو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا تو کسی امید کے ساتھ دوبارہ رک گیا۔ ٹرین کل کی طرح ہی رک گئی تھی اور میں نے بےتاب نظروں سے اندر دیکھا۔ اندر لوگ بہت کم تھے، مگر جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اچانک ٹرین میں سے ایک آدمی ایک بلکتے بچے کو بے دردی سے دبوچے باہر آیا، اور اس کے پیچھے ایک بچے کو پانے کے لیے ترستی عورت۔ وہ آدمی عورت سے کافی لمبا تھا اور بار بار عورت کو دھمکی دے رہا تھا کہ پیچھے ہی رہے، ورنہ وہ اس بچے کو ٹرین کے آگے پھینک دے گا۔ اور عورت روتی ہوئی پہلے سے زیادہ تڑپ کر بچے کی طرف لپکی۔ بچہ بھی ماں کی گود کے لیے اس کی طرف لپک رہا تھا اور چیخیں مار رہا تھا۔ ٹرین میں سارے مسافر سمم بکمن بیٹھے تھے۔ مجھے ان کی بے نیازی اور بے رحمی پر شدید غصہ آیا۔ اب وہ آدمی اور عورت میرے سامنے آ گئے تھے۔ اوئے خدی انسان، چھوڑ بچے کو، میں نے چلا کر کہا تھا، اور بینچ سے اس عورت اور بچے کی مدد کے لیے اٹھا، مگر اس خپتی انسان نے میری بات سن کر نظر انداز کر دی۔ دوسری پٹڑی پر پیچھے سے آتی ٹرین کے وسل پر اس آدمی کا دھیان بٹنے لگا، اور اچانک میں تھم سا گیا۔ اس عورت نے اس آدمی کو پٹریوں پر دھکا دیا۔
اس کا مقصد بچے کو اس آدمی سے بچانا تھا، مگر یہ کیا؟ وہ ظالم انسان بچے کو دبوچے ہی ٹرین کی دوسری پٹری پر گر گیا اور آنن فانن تیز رفتاری سے اسی پٹڑی پر آتی ٹرین ان دونوں کو رونتی ہوئی چلی گئی۔ عورت نے دھاڑے مارتے ہوئے رونا شروع کر دیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ بچے کی کٹی پھٹی لاش دیکھ کر میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا اور میں ٹرین میں موجود انسانوں کی انسانیت پر مشکوک ہو گیا۔ اتنے بے حس لوگ تھے یہ لوگ، اور میں ٹرین کے نہ رکنے پر بھی حیران تھا۔ ٹرین کا وسل پھر سنائی دیا۔ ایک اور ٹرین اسی پٹری پر آ رہی تھی جس پر پہلے ہی 2 لاشیں پڑی تھیں۔ اچانک دھاڑے مارتی عورت کی دھاڑیں بند ہوئی اور وہ اس لٹے پٹے ہولیے میں اٹھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، میں جیسے جان چکا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ میں اس سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے اس کو بچانے کے لیے بھاگا۔ ٹرین نزدیک ہی آ گئی تھی، مگر یہ کیا، اس عورت کے بالکل قریب پہنچ کر میرا سر چکرا گیا تھا، کیونکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، حتیٰ کہ وہ 2 لاشیں بھی غائب ہو چکی تھیں۔ میں سن ہو گیا۔ تیری موت تیار ہے۔ اسی وقت مجھے اس آدمی کی سرگوشی سنائی دی تھی، اور میں جو پٹڑیوں کے کنارے پر کھڑا تھا خوف سے اپنا توازن قائم نہ رکھ پایا اور گر گیا۔ مگر پٹڑی پر نہ وہ ٹرین تھی جس میں سے عورت اور آدمی نکلے تھے، نہ دوسری ٹرین کے آثار۔ البتہ نوکیلے پتھروں پر گرنے کی وجہ سے مجھے بہت چوٹیں لگ گئی تھیں اور میں خوف کے زیر حصار وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ مگر یہ کیا، میری آنکھیں خوف سے باہر کو ابل پڑیں جب میں نے تیز رفتار ٹرین کو اسی پٹڑی پر آتے دیکھا جس پر میں زخمی حالت میں پڑا تھا۔ میں نے اپنی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کی اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر نوکیلے پتھر میری ہتھیلیوں اور گھٹنوں میں گھپ گئے تھے۔ میں کراہ کر وہیں ڈھہ گیا، مگر میری موت یقینی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ٹرین مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل کے بستر پر موجود پایا۔ میں حیران تھا یہ سب خواب تھا یا حقیقت۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا میرے سرہانے کوئی شخص کھڑا مسکرا رہا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی اسٹیشن والا آدمی میرے پاس موجود تھا۔ میں گھبرا گیا اور الفاظ میرے منہ میں اٹک گئے۔ تم یہاں؟ وہ بولا، ہاں، میں آپ سے اسٹیشن پر ملنے آیا تو آپ کو بے ہوش پایا اور میں آپ کو یہاں ہاسپٹل لے آیا۔ اب کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد میں ہاسپٹل سے چھٹی ہونے پر اس پراسرار آدمی سے جان چھڑوا کر اپنے گھر واپس آ گیا، اور پھر کبھی دوبارہ میں نے اس پراسرار اسٹیشن کا رخ نہیں کیا، اور مجھے میری سچی آپ بیتی پہ کہانی بھی لکھنے کو مل گئی۔